中国国际广播电台 China Radio International ریڈیو چین کی اردو سروس بیجنگ سے نشر ہو رہی ہے۔ السلام علیکم سامعین، اسٹوڈیو بیجنگ کے ساتھ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس اور بیجنگ اسٹوڈیوز سے میں ہوں شاہد افراز خان۔ سامعین، ابھی حال ہی میں چین میں بین الاقوامی تھنک ٹینک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان نے بھی شرکت کی، اور اس موضوع پر ہم نے بات کی ہے پاکستان ریسرچ سینٹر فار اے کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب خالد تیمور اکرم صاحب سے، اور ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ عالمی تھنک ٹینک فورم کس حد تک کامیاب رہا، بالخصوص سی پیک کی تعمیر اور بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر کو آگے بڑھانے میں یہ ایکٹیویٹی کس قدر معاون رہے گی۔ تو آئیے خالد تیمور اکرم صاحب کی بات چیت سنتے ہیں۔ جی خالد تیمور اکرم صاحب، بہت شکریہ، اور آپ سے ہم آج پوچھنا چاہیں گے کہ ابھی آپ نے حال ہی میں چین میں منعقدہ ایک بین الاقوامی تھنک ٹینک کانفرنس میں شرکت کی، جس میں مشترکہ مستقبل کے حامل عالمی برادری کی تعمیر پر زور دیا گیا ہے، جو کہ چینی صدر شی جن پنگ کا ایک تصور ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس اہم سرگرمی میں پاکستان کی شمولیت کے حوالے سے بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا جو تھیم ہے، جو پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے 2013 میں دیا تھا، اور جس کی بی آر آئی کے ساتھ ساتھ اس کانسیپٹ کی بھی 10ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، تو اس کے سلسلے میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی چائنا کے شہر ووہو میں۔ اس کانفرنس میں تقریباً 20 ممالک کے 50 سے زائد ایکسپرٹس نے شرکت کی تھی، اور یہ کانفرنس منعقد کرائی تھی کمیونیکیشن یونیورسٹی آف چائنا نے مل کے، تو وہو کی جو نارمل یونیورسٹی ہے ان کے ساتھ مل کے اس کو منعقد کرایا گیا تھا۔ اور اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کے کانسیپٹ کے اوپر پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اس کو نہ صرف اجاگر کیا جائے، بلکہ آگے آنے والے دنوں میں جو لائحہ عمل ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کیا جائے۔ صحیح۔ تو یہاں پر سر آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کنسیپٹ ہے مشترکہ مستقبل کے حامل عالمی برادری کا، جیسا آپ نے فرمایا کہ چینی صدر شی جن پنگ کا یہ تصور ہے، اور اسی کی جو ایک عملی شکل ہمیں نظر آتی ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے۔ آپ چونکہ مختلف ممالک میں جاتے رہتے ہیں، جو بی آر آئی کے شراکت دار بھی ہیں، تو یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو عالمی معیشت میں ایک توانائی پیدا کرنے میں یہ جو بی آر آئی منصوبے ہیں، ان کی کیا بنیادی اہمیت ہے؟ جی، اس وقت دنیا کے تقریباً 155 ممالک جو ہیں وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہیں اور چائنا کے ساتھ پارٹنر ہیں، اور مجھے اس بات کا بڑا آنر ہے کہ پچھلے تقریباً 8 سال کے اندر 40 سے زیادہ بی آر آئی پارٹنر کنٹریز میں مجھے جاننے کا اتفاق ہوا ہے، اور جا کے یہ دیکھنے کا خود اتفاق ہوا ہے کہ وہاں پہ مختلف کوریڈورز میں بیلٹ اینڈ روڈ کے حوالے سے جو ترقی کے کام ہو رہے ہیں، بے شک سینٹرل ایشیا کے ممالک ہوں، ایسٹ ایشیا کے ممالک ہوں، افریقہ کے ممالک ہوں، ایسٹرن یورپین ممالک ہوں، پاکستان ہو، تو یہاں پہ ان ممالک میں جا کے مجھے یہ بڑے نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بی آر آئی کی وجہ سے سب ممالک کے درمیان جو ریل انفراسٹرکچر اور روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر بڑا انپریسیڈنٹڈ قسم کا کام ہوا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک بہت بڑا ریلوے پروجیکٹ چائنا، کرغزستان، ازبکستان کے درمیان شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ریلوے لائن کا ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے جو کہ چائنا سے چلتا ہے، سینٹرل ایشیا سے گزرتا ہوا، ایسٹرن یورپین کنٹریز سے گزرتا ہوا وہ یورپ کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جس کے اوپر ابھی باقاعدگی سے ٹرینیں بھی چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے اندر سڑکوں کا ایک جال بچھا ہے، اور اس سڑکوں کے جال کی وجہ سے سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی کو بھی عملی جامہ پہنتا ہوا ہم نے دیکھا ہے۔ اور ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی تجارت جو کہ ریجنل کنٹریز کے ساتھ بالکل زیرو پہ تھی، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ سینٹرل ایشیا، وسطی ایشیائی کے ممالک پچھلے 32 سال سے آزاد ہو گئے ہوئے تھے 1991 آنورڈز، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان ساری کنٹریز میں کہ پاکستان کے ساتھ اتنی تجارت نہیں تھی، لیکن بیلٹ اینڈ روڈ کے پروجیکٹس کی وجہ سے اب پاکستانی کارگو ٹرکس جو ہیں تاجکستان بھی جا رہے ہیں، اور تاجکستان سے ادھر بھی آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ
हमारी जो ट्रकिंग बिजनेस है या मतलब जो हमारा माल बरदार गाड़ियां हैं वो वाया अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान भी जा रही हैं, आज़रबाईजान भी जा रही हैं, कजाकिस्तान भी जा रही हैं, और ये सब पॉसिबल हुआ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स हैं उनके जरिए। ये तो मैंने आपको सिर्फ छोटी सी मिसाल दी है इस रीजन से रिलेटेड। अगर आप मैरीटाइम रूट की बात करते हैं तो गवादर पोर्ट के जरिए, ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए, इंडियन ओशन के जरिए बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो एशिया के साथ भी कनेक्ट हो चुके हुए हैं। इंडोनेशिया के अंदर अभी हमने देखा कि हाई स्पीड ट्रेन का इफ्तिताह किया गया जस्ट 2 महीने पहले, जो कि इंडोनेशिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही है। इसी तरह अफ्रीका के अंदर हमने देखा गया कि बहुत बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है जिसके जरिए अफ्रीकन कंट्रीज का अंदर उनका आपस के रवाबित जो हैं वो बड़े मजबूत हुए हैं। तो ये सारी चीजें पिछले 10 साल में हमें देखने को मिली हैं, जो कि सारे प्रोजेक्ट्स अपने पाया तकमील तक पहुंचे हैं, और जो कुछ रह गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वो 2025 तक कंप्लीट हो जाएंगे। सही। तो सर, क्योंकि आप सी पैक के अमूर पर भी गहरी निगाह रखते हैं, BRI की आपने बात की, एक तो ये आपसे जानना चाह रहा था कि क्या कहा जा सकता है कि ये जो BRI है ये न सिर्फ शराकतदार ममालिक बल्कि दुनिया की तरक्की का एक मंसूबा है, और अगर सी पैक के साथ इसको जोड़ते चलें तो इस हवाले से क्या राय रखते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि BRI और सी पैक कोई दो अलहदा चीजें नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे यहाँ लोगों को इतनी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। सी पैक जो है वो BRI का एक हिस्सा है, एक कॉरिडोर है जिसको हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। ये BRI से अलहदा नहीं है, ये BRI का एक हिस्सा है, और ये BRI की जो माशी तरक्की है उसके जो समरात हैं वो न सिर्फ सी पैक के थ्रू पाकिस्तान को मिलेंगे बल्कि BRI के बाकी कॉरिडोर्स के समरात भी पाकिस्तान को मिलेंगे। सी पैक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सी पैक में हमने देखा है कि पिछले चंद सालों के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट पाया तकमील को पहुंचे हैं। हमारे जो साउथ कॉरिडोर है वाया DI खान, जो गवादर तक सड़क है वो कंप्लीट हो गई है। फिर हमने ये भी देखा है कि उसके अलावा हमारे सखर तक मोटरवेज जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। विद इन पाकिस्तान जो हमारे राब्ते हैं, जो राब्ता सड़कें हैं वो बहुत बनी हैं। एनर्जी प्रोजेक्ट्स हुए हैं और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें जो ML1 पे अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो हमारे वजीर आजम साहब गए हुए थे, तो जो कि पेशावर से गवादर तक और कराची तक रेलवे लाइन बिछनी है नहीं। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ट्रांसमिशन लाइन का एक प्रोजेक्ट हुआ है, HVDC का हाई वोल्टेज डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन जो बिछी है। और इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि इस बात की अक्कासी करते हैं कि सी पैक पिछले 10 साल में पाकिस्तान की तरक्की में इंतहाई हैसियत का हामिल रहा है। सही। और ये भी सर, चूँकि आप आलमी अमूर पर भी गहरी निगाह रखते हैं, हमने हालिया अरसे में ये भी देखा कि जो इलाकाई ममालिक हैं उनकी भी दिलचस्पी बड़ी है सी पैक में शमूलियत के एतबार से। तो आप मुस्तकबिल में सी पैक के ये जो तोसी है और इसमें जो दुनिया की दिलचस्पी है, इसको कैसे देखते हैं? जी, ये आपने बड़ा अहम सवाल किया कि पिछले चंद सालों में सी पैक के अंदर शामिल होने के लिए इलाकाई ममालिक ने न सिर्फ दिलचस्पी का इजहार किया बल्कि सेंट्रल एशियन ममालिक, जो वस्ती एशिया के ममालिक हैं लैंडलॉक, वो सी पैक के अंदर शामिल हो चुके हैं। क्योंकि मेरा अक्सर आना जाना रहता है उज़्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, और जब मैं उधर जाता हूँ तो वो लोग सी पैक रूट के हवाले से जब बात करते थे और बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी सी पैक रूट की वजह से हमें ऐसे लगता है कि जिस तरह अरेबियन सी, इंडियन ओशन जो है वो हमारे पास खुद चल के आ गया है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे इर्द गिर्द के जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं वो सब सी पैक रूट को ना सिर्फ इस्तेमाल करने को तैयार हैं, बल्कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान और कजाकिस्तान ये ऐसे मुल्क हैं कि जिनके साथ और चाइना तो ऑफ कोर्स शामिल है इसमें, कि जिनके साथ बड़े रेगुलरली सी पैक रूट के ऊपर ट्रेड शुरू हो गई हुई है। और अब जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं जिसमें हमने देखते हैं सऊदी अरेबिया हो गया या UAE हो गया, वो भी सी पैक को
اندر شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ میں خاص بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جو گوادر پورٹ کے ساتھ ایران کا پورٹ ہے چابہار، جس کو ایران نے اور چائنا نے گوادر پورٹ کا سسٹر پورٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ایران نے اور چائنا نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہ گوادر پورٹ کے کمپٹیشن میں نہیں ہے، بلکہ یہ گوادر پورٹ کو کمپلیمنٹ کرے گا، یہ ایز اے سسٹر پورٹ کے طور پہ کام کرے گا۔ تو ان ساری ڈیولپمنٹس کو، علاقائی ڈیولپمنٹس کو اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں سی پیک کے حوالے سے یہ کہ سی پیک بہت اہم تھا، اور آنے والے دنوں میں سی پیک کی اہمیت جو ہے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے، اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو، عام لوگوں کے کانٹیکٹ کو انہینس کرنے کے حوالے سے بہت اہم رول ادا کرے گا۔ صحیح۔ اور سر، چونکہ آپ سے بات چیت کے ہم آخری حصے میں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ حالیہ عرصے میں چین کی جانب سے مسلسل ایسے نئے انیشیٹو سامنے لائے گئے، جیسے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہے، گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو ہے، اور اب جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے گلوبل انیشیٹو بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ تو ان میں پاکستان کی شمولیت اور چین کا پھر ایک بڑے ملک کی حیثیت سے جو کردار ہے، کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو سارے انیشیٹوز ہیں، پہلے تو یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ کسی ملک کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے کہ ان انیشیٹو کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ان ملکوں نے ان پہ عمل کرنا ہے۔ یہ چین کی طرف سے گائیڈ لائن ہے، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو، گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو، اور ابھی جو ایک گلوبل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے انیشیٹو لیا جا رہا ہے۔ یہ سارے انیشیٹوز وہ ہیں جن کو چین پہلے اپنے ملک کے اندر جن پہ کام کر چکا ہے یا جن پہ کام کر رہا ہے۔ یہ ایک طرح کی مختلف پارٹنر کنٹریز کے لیے گائیڈ لائن ہے کہ اگر آپ نے ان حصوں میں اور ان ڈائریکشنز میں اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو وہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا حسن قدم ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ جتنے بھی انیشیٹوز ہیں، یہ جو ملک ان پہ کام کرے گا یا اڈاپٹ کرے گا تو اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مختلف ممالک جو اپنی علیحدہ علیحدہ ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں چلیں گے اور ایک دوسرے کے کام کو سپلیمنٹ کریں گے، کمپلیمنٹ کریں گے، نہ کہ ایک دوسرے کے سے ان کا کوئی کمپٹیشن ڈیولپ ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ سارے انیشیٹوز جو ہیں یہ آلریڈی یو این میں ڈسکس ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ کوئی چائنا نے ایسی چیز نکال دی ہے جس کا پہلے دنیا کو پتہ نہیں تھا۔ آخر میں سر، چونکہ آپ نے ابھی جس فورم میں شرکت کی، جس تھنک ٹینک کے آپ سربراہ ہیں، پاکستان ریسرچ سینٹر فار اے کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر، اس کی تحسین کی گئی اور بھرپور اعزازات سے بھی نوازا گیا، تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپسی تبادلے اور بالخصوص اگر بات کی جائے چین پاکستان تعلقات کی، سی پیک کی تعمیر کی یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو آگے بڑھانے کی، تو کیا معنی رکھتے ہیں یہ چیزیں؟ جی، پہلے تو میں یہ بات آپ کے سے سارے سامعین کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان ریسرچ سینٹر فار کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر جو ہے وہ دنیا میں نمبر 1 آیا ہے بیلٹ اینڈ روڈ کے اوپر اور کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کے ریسرچ کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے۔ اس وقت بیلٹ اینڈ روڈ کے 155 پارٹنر کنٹریز ہیں، جن میں 17 ملکوں میں اس قسم کے سینٹرز کام کر رہے ہیں، اور ان 17 سینٹرز میں پاکستان ریسرچ سینٹر کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ کنزیکٹو تیسری دفعہ پہلی پوزیشن پہ آیا ہے۔ اس سے پہلے 2021 میں بھی ہم پہلی پوزیشن پہ تھے، 2022 میں بھی ہم پہلی پوزیشن میں تھے، اور 2023 میں بھی ہم پہلی پوزیشن پہ آئے ہیں۔ اور اس میں ہمارے ریسرچرز، ہمارے پروفیسرز، ہمارے اسٹوڈنٹس جو کہ ہمارے ساتھ پچھلے چند سالوں میں کام کرتے رہے ہیں، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاک چین دوستی کی اعلیٰ مثال بھی ہے، کیونکہ جب پاکستان کا نام آتا ہے اور پاک چین دوستی کا نام آتا ہے دنیا کے آگے، تو دنیا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ملک بالکل ایک بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی مانند یا ایک فیملی کی مانند ہیں۔ اور اس سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے، ہمارے سینٹر کا پہلی پوزیشن حاصل کرنا اور ہمارے سینٹر کا جو بیلٹ اینڈ روڈ کے حوالے سے کام ہے اور سی پیک کے حوالے سے اور کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کے حوالے سے جو کام ہے، وہ کام کی تحسین انٹرنیشنل لیول پہ ہونا جو ہے
وہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ ایز اے پاکستانی ہمارے لیے بڑی قابل ستائش بات ہے۔ جی بہت شکریہ خالد تیمور اکرم صاحب، ہم دعا گو ہیں کہ آپ اسی طرح چین اور پاکستان کی جو دوستی ہے اس میں تحقیق کے پہلو کو اسی طرح اجاگر کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور انتہائی شکر گزار بھی ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔